اسے پتا تھا کہ عالم کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن یہ فرمائش اس نے خود کی تھی کہ اسے انگلش سیکھنی ہے۔ لیکن تھوڑا بہت سمجھنے کے بعد اس کا دماغ جیسے بند ہو رہا تھا، اسی لیے وہ خود ہی اپنی بات سے پیچھے ہٹ گیا۔ جبکہ اس کی حالت دیکھ کر آئرہ نے بس اسے مین چیزیں بتا دی تھی۔ وہ اب خود اس کے سامنے انگلش بول رہی تھی اور عالم کو اپنے کہے الفاظ کا مطلب بھی بتاتی تھی تاکہ عالم ان لفظوں کو سمجھ سکے، اور اب وہ خود بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ اپنی کہی بات میں وہ انگلش کے وہ لفظ ایڈ کر دیتا تھا جو اس نے آئرہ کے منہ سے سنے تھے، جبکہ وہ کافی حیران ہوتی تھی کہ اس کے ایک بار کہے لفظ اس کے ذہن میں اتنی آسانی سے بیٹھ جاتے تھے۔ اس میں نمک کم ہے، آپ نے مرچیں بہت تیز کر دی ہیں، کچھ اور کمی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن کیا مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی؟ حد ہوتی ہے کسوا، میں 1 گھنٹے سے کچن میں کھڑا تمہارے لیے کھانا بنا رہا ہوں اور تم اس میں نقص نکال رہی ہو۔ اپنا بنایا کھانا سائڈ پر کر کے اس نے کسوا کو گھورا تھا۔ میں تو بس بتا رہی تھی اس میں ان چیزوں کی کمی ہے، نہیں بتانا تھا؟ چہرے پر معصومیت سجائے وہ آریان سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے دوبارہ ٹیسٹ کروائے، میں پھر سے رائے دوں گی۔ نہیں، اب بس، تمہیں اس کی سزا ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہوگی کہ اب تمہیں کھانا صبح ہی ملے گا۔ میں چھپ کر کھا لوں گی جب آپ سو جائیں گے۔ اس نے اپنے دماغ میں چلتا آئیڈیاز کے گوش گزار کیا تھا۔ اور میں کیوں سوؤں گا؟ میں تو اپنی بیوی کو کمرے میں لے جا کر اس پر اپنا پیار نچھاور کروں گا۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمال کر کے اس نے کسوا کو اپنے قریب کیا تھا۔ یہ تو ظلم ہے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تمہاری اس بھوک کا مجھے سمجھ نہیں آتا جو میرے قریب آتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ قسم سے مجھے بھی سمجھ نہیں آتا۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر آریان نے مسکراتے اس کے بے داغ پیشانی پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کہیں میں غلط کمرے میں تو نہیں آ گیا؟ خود سے بڑبڑاتے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور نظریں پورے کمرے میں دوڑائی، جہاں پورے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی مہک بکھر رہی تھی۔ پھول جگہ جگہ پر پھیلے تھے، کمرے کی ساری لائٹس آف تھی، لیکن کمرے میں جگہ جگہ جلتی خوشبودار کینڈلز نے کمرے میں روشنی پھیلا رکھی تھی۔ آئرہ کی غیر موجودگی دیکھ کر اس نے اسے پکارنا چاہا، لیکن تب ہی نظر آئینے کی طرف گئی جہاں اسے وہ صاف دکھ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا جو کینڈل سٹینڈ میں موجود کینڈل اسٹک کی مدد سے جلا رہی تھی۔ اس نے اس وقت وہی سوٹ پہنا تھا جو عالم نے اسے لا کر دیا تھا، بلیک کلر کا گاؤن، کھلے سلکی بال اور سرخ رنگ کی لپسٹک۔ وہ اس وقت کوئی اپسرا لگ رہی تھی، عالم کو تو ایسا ہی لگا تھا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ آئرہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا اور آئرہ ایک قدم پیچھے ہو جاتی۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس کی نظریں جھکی تھی اور کینڈل کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کے باعث عالم کو وہ مومی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے دیوار پر دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ پتہ ہے نا میں نے کیا کہا تھا کہ جب تم یہ سوٹ پہنو گی تب میں اسے تمہاری رضامندی سمجھوں گا۔ اس کے کان کے قریب جھک کر اس نے سرگوشی کی۔ میں جانتی ہوں۔ اس کے کہنے پر عالم نے اس کا سر اوپر اٹھایا۔ آئرہ نے اپنی جھکی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ماتھے پر 2 لٹیں جھول رہی تھی، گھنی داڑھی مونچھوں میں بھی اس کا گہرا ڈمپل دکھ رہا تھا، کیونکہ عالم کے لب مسکرا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عالم، مجھے آپ کا یہ ڈمپل بہت پسند ہے۔ سمجھ نہیں پاتی کہ آپ کی مسکراہٹ اچھی ہے یا اس ڈمپل کی وجہ سے اچھی لگتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ڈمپل پر رکھا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے، اس نے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھتے کہا تھا۔ پتہ ہے میں نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، تم بتا دو۔ ان رومانٹک کا مطلب پتہ ہے؟ آئرہ نے اس کے کان کے قریب ہو کر اس سے پوچھا تھا۔ بالکل پتہ ہے، میری ٹیچر بہت اچھی ہے، انہوں نے اتنے کم وقت میں مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ میرے شوہر بہت ان رومانٹک ہیں، وہ تو میرے لیے کچھ ایسا کرتے ہی نہیں، میں نے سوچا میں ہی کر دوں۔ یہ سب دیکھ کر میں بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ قبول کرتی ہو؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر عالم نے اسے اپنے قریب کیا۔ ہاں، اس کے کہتے ہی عالم بنا کوئی لمحہ ضائع کیے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ شدت تو اس کے انداز میں ہمیشہ ہی رہتی تھی، لیکن آج تو وہ جیسے اس کی سانسیں بھی روک دینا چاہتا تھا۔ عالم نے کچھ دیر اس کے لبوں کو آزاد کیا، اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس کر کے اس نے ہاتھ لگایا جہاں لب کا خون اب اس کے ہاتھ پر لگ چکا تھا۔ آپ بہت ظالم ہیں، چھوڑے مجھے، خفگی سے کہتی اس نے اپنا آپ عالم سے چھڑوانا چاہا، لیکن اس کی خفگی کو نظر انداز کرتے عالم نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لیٹا کر اس کے اوپر جھک گیا۔ عادت ڈال لو، کیونکہ میرا یہ ظلم تو تمہیں اب ساری عمر سہنا ہے۔ اس کے بال کان کے پیچھے کر کے وہ اس کی بیوٹی بون پر جھک گیا تھا۔ عالم کی داڑھی مونچھوں کی چبھن نے اسے کھلکھلانے پر مجبور کر دیا، اور اس کی یہ کھلکھلاہٹ سن کر عالم کا انداز مزید شدت اختیار کر گیا۔ عالم،
اس کی شدتوں سے گھبرا کر آئرہ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ جب عالم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے دیکھتے ہی آئرہ کی نظر جھک گئی۔ عالم نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اس کے ایسا کرتے ہی آئرہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی بند آنکھوں پر عالم کا لمس محسوس ہوا۔ اس سے دور ہٹ کر عالم نے اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی اور اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے کر اس پر کالی گھٹا کی مانند چھا گیا۔ ہیلو، کال پک کرتے ہی اس کے کانوں میں مرتضیٰ کی آواز گونجی۔ تم صبح ناشتہ کر کے کیوں نہیں گئے؟ میرا موڈ نہیں تھا۔ اس کی سنجیدہ آواز سن کر وہ بات کرنے کے لیے دوسرے لفظ سوچنے لگی۔ وہ مجھے کچھ کہنا تھا۔ پریشے جلدی کہہ دو جو کہنا ہے، مجھے اور بھی کام ہے۔ اس کی جھنجھلائی آواز سن کر پریشے کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ بھلا کہاں اس نے مرتضیٰ کا یہ انداز دیکھا تھا؟ میرا نام پری ہے۔ تمہارا نام پریشے ہے، پری لوگ تمہیں پیار سے کہتے ہیں۔ ہاں تو تم بھی کہہ دو پیار سے۔ مرتضیٰ کے کہنے پر اس نے جلدی سے کہا، جس پر خود ہی شرمندہ بھی ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ تم اپنا کام کرو۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنی کہی بات پر شرمندہ ہوتی۔ کاش مرتضیٰ اس کے سامنے ہوتا اور اپنی کہی بات پر وہ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی شرمندہ نہ ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی اس کی پہلی نظر عالم کی شرٹ لیس چوڑے سینے پر پڑی، جسے دیکھ کر شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر دوڑ گئی۔ اس نے عالم کے سینے پر ہاتھ رکھا اور سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی مونچھ کو کھینچ کر دوبارہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اس نے عالم کی مونچھ اتنی زور سے کھینچی تھی کہ ایک دم ہوتی تکلیف پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی سب سے پہلی نظر اس کی اپنے سینے پر لیٹی آئرہ پر گئی۔ کیا بات ہے؟ میں سکون سے سوتا اچھا نہیں لگ رہا جو مجھے اٹھا دیا؟ یا پھر تمہاری شکایت دور نہیں ہوئی کہ میں ان رومانٹک ہوں؟ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ پلیز عالم، مجھے سونے دے، میری نیند تم نے خراب کی ہے۔ میں نے تو صرف تھوڑی سی مستی کی تھی، اس نے من مناتے ہوئے کہا۔ میں بھی تھوڑی سی کر لوں؟ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دیں۔ اور جو میری نیند تم نے خراب کی ہے؟ میں نے آپ کی نیند خراب نہیں کی۔ بالکل نیند نہیں، تم نے میری نیت خراب کی ہے۔ اسے رات والے موڈ میں واپس آتے دیکھ کر اسے اپنی کی ہوئی مستی بہت مہنگی لگ رہی تھی۔ نو عالم پلیز۔ یس آئرہ پلیز۔ اس کے ہاتھ کو اپنی قید میں لے کر وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ دن اور رک جاتے۔ میں نے تو کہا تھا، آپ کی بہو نہیں مانی۔ ویسے بھی میرا اصل ہنی مون تو اب شروع ہوا تھا۔ دوسری بات اس نے بڑبڑاتے کہی تھی۔ کیا بڑبڑا رہے ہو عالم؟ اماں سائیں، آپ انہیں چھوڑے، میں آپ کو گفٹ دکھاتی ہوں۔ بالکل بچہ، میں ضرور دیکھوں گی، لیکن ابھی تم لوگ جا کر آرام کرو۔ سفر سے آئے ہو، میں کھانا بھی بھجوا دیتی ہوں۔ کمرے میں فریش ہو کر پھر سب سے مل بھی لینا۔ انہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور گال تپتپا کر کہا، جس پر مسکراتے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ کمرے میں، یہ سامان ملازم کے ہاتھوں کمرے میں بھجوا دوں گی۔ سمرین بیگم نے اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں اماں سائیں، میں پہلے زمینوں پر جاؤں گا، پھر آرام کروں گا۔ موبائل جیب میں رکھ کر وہ وہاں سے جانے لگا جب سمرین بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا اور پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہو، انہوں نے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے کہا، جس نے اس وقت نیوی بلو شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنی تھی۔ اس کا یہ حلیہ گھر کے ہر فرد کے لیے نیا اور حیران کن تھا۔ یہ سب آپ کی بہو کی کارستانی ہے۔ خوش ہو عالم؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ مجھے تو بہت خوش لگ رہے ہو، جبکہ تمہاری شادی سے پہلے میں بہت فکر مند تھی کہ پتہ نہیں آئرہ کیسی ہوگی، تمہارے ساتھ کیسی رہے گی، لیکن اب تم دونوں کو دیکھ کر سارے خدشے دور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے کہا تھا۔ ہاں، فکر مند تو ہونا چاہیے، پتہ ہے نا کیسی پٹاخہ ہے وہ۔ ہاں وہ ایسی ہے، اور میں تو خود جیسے تمہیں جانتی ہی نہیں ہوں۔ میں تو چھوٹا معصوم بچہ ہوں اماں سائیں۔ مسکراتے عالم نے ان کی پیشانی پر پیار کر کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اپنی تیاری کر لو، اس نے کمرے میں داخل ہوتے کہا تھا۔ ہم واپس جا رہے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ گھر کیوں چھوڑ دو گے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ تمہارے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آنٹی کا فون آیا تھا میرے پاس، انہوں نے بتایا وہ تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا تم کچھ دن وہاں رہ لو۔ مرتضیٰ کمرے میں رکھی فائل میں سے ایک نکال کر وہ کمرے میں جانے لگا۔ جب اسے پریشے کی آواز سنائی دی، اس کے قدم رک گئے، لیکن وہ مڑا نہیں تھا۔ اپنی انگلیاں مروڑتے اس نے مرتضیٰ کی پشت کو دیکھا۔ الفاظ جیسے زبان پر آ ہی نہیں رہے تھے۔ کچھ نہیں، اس کے کہتے ہی وہ مضبوط قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ تم اندر جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ گاڑی حویلی کے قریب روک کر اس نے کسوا سے کہا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فائل پر میرے سائن چاہیے، امپورٹنٹ ہے۔
تو آفس ورکر آنے والا ہے، اسے لے کر اسے یہیں بلا لیں اور اندر چلیں۔ میں بس ابھی آیا کسوا، تم اندر جاؤ، پہلے سب سے مل تو لیں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا ہماری آمد کا۔ کسوا تم اندر جاؤ اور جا کر سب کو بتاؤ کہ ہم آ گئے ہیں، جب تک تم سب سے ملو گی میں پہنچ جاؤں گا۔ اس نے پیار سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے، جس پر وہ مسکراتی اندر چلی گئی۔ کسوا تم کب آئی؟ حویلی میں واپس آتے ہی جس پہلے انسان سے اس کا سامنا ہوا وہ کسوا تھی، جو جس کی طرف پشت کیے کھڑی یقیناً اندر جا رہی تھی۔ لالا، اس کی آواز سن کر کسوا نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ عالم کے قریب جاتی، چکر آنے کے باعث وہ زمین بوس ہو گئی، جسے دیکھ کر عالم بھاگتا اس کے پاس آیا اور اس کا گال تھپ تھپانے لگا۔ کسوا میرا بچہ، کیا ہوا؟ اس نے پریشانی کے عالم میں اسے پکارا، لیکن اس کے ہوش میں نہ آنے پر سمرین بیگم کو آواز دے کر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے آریان کے کمرے کی طرف لے گیا۔ عالم کی کال سنتے ہی وہ پریشانی میں ڈرائیونگ کر کے حویلی پہنچا تھا، جہاں عالم باہر ہی سے مل گیا تھا۔ کیا ہوا ہے کسوا کو؟ کچھ نہیں، بس جو امتحان تو نے دیا تھا اس کا نتیجہ ہے۔ عالم کیا بول رہا ہے؟ مجھے بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، اندر اپنے کمرے میں جا کر پوچھ لے۔ اس کا شرارت بھرا انداز آریان نے نوٹ ہی نہیں کیا تھا، بس اس کی بات سنتے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جہاں اس کے کمرے میں فارینہ، سمرین اور مبشرہ بیگم بیٹھی تھی۔ ماشاءاللہ، میرا بچہ بہت بہت مبارک ہو۔ فارینہ بیگم نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے پیار کیا تھا۔ اماں سائیں کیا ہوا ہے؟ عالم کی کال آئی تھی، کیا ہوا ہے کسوا کو؟ اس نے بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی کسوا کو دیکھا۔ آریان، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کسوا بے ہوش ہو گئی تھی۔ حویلی سے کچھ فاصلے پر ایک ڈاکٹر رہتی ہے تو ہم نے اسے بلا لیا تھا۔ اس نے بتایا ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ، میرا بچہ باپ بننے والا ہے۔ اب بس تم کسوا کا خیال رکھنا اور شہر لے جا کر کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دینا۔ میں مٹھائی تو منگوا لوں۔ اسے حیرت میں چھوڑ کر وہ تینوں کمرے سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی اس نے حیرت سے کسوا کو دیکھا اور جا کر اس کے قریب بیٹھ گیا، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی وہ بیڈ پر رکھے کمبل میں چھپ گئی تھی۔ کسوا، باہر نکلو، میری طرف دیکھو۔ مجھے نہیں دیکھنا شاہ، اس نے اسی پوزیشن میں لیٹے کہا جس پر آریان نے کمبل سمیت اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ آئی لو یو سو مچ مائی لائف، نم آواز میں کہتے اس نے کسوا کا چہرہ باہر نکالا اور اس کے چہرے پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑ کر دوبارہ سے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ میں کسوا سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے ملازمہ نے بتایا کہ وہ آ گئی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ایک نیا مہمان بھی آنے والا ہے۔ آئرہ کے کہنے پر عالم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شرما کر تو ایسے بتا رہی تھی جیسے یہ نیا مہمان کسوا نہیں بلکہ اس کی خود کی وجہ سے آنے والا ہوگا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا تمہیں جلن ہوگی کہ کسوا نے یہ خبر دے دی ہے اور تم نے نہیں دی۔ اسے اپنے حصار میں لے کر عالم نے شرارت سے کہا۔ توبہ ہے عالم، میں کیوں جیلس ہوں گی؟ وہ بہن ہے میری، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ میں خالہ بننے والی ہوں۔ تم خالہ نہیں، ممانی بننے والی ہو۔ نہیں، میں خالہ بننے والی ہوں۔ کسوا میری بہن ہے۔ ہاں تو وہ میری بھی بہن ہے۔ چھوڑو اس بات کو، مجھے یہ بہن بہن نہیں کھیلنا، اس نے جیسے تنگ آ کر کہا تھا۔ اچھا پھر مجھے تو جانے دیں، چھوڑے مجھے۔ آرین نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن وہ اسی طرح مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ میں اتنی ٹینشن میں ہوں اور تمہیں کسوا کے پاس جانے کی لگی ہے؟ مل لینا صبح اس سے، ابھی ویسے بھی آریان اس کے پاس ہے، اچھا تھوڑی لگے گا۔ کیا پریشانی ہو گئی ہے آپ کو؟ آریان نے سب کو خوشخبری سنا دی ہے، ہم کب سنائیں گے؟ اف عالم، مجھے لگا آپ واقعی میں کوئی سیریس بات کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ سیریس بات اور بھلا کیا ہوگی میری جان؟ عالم سدھر جائیں، میں نے سنا ہے عالم بگڑ جائیں تو ہم بگڑ جاتے ہیں۔ جھٹکے سے اس نے آئرہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس کی ہر مزاحمت کو نظر انداز کر کے اپنی اپنی کرتا چلا گیا۔ صبح کے 10 بجے وہ حویلی میں داخل ہوا، جہاں اس کی پہلی نظر دادا سائیں پر پڑی۔ انہیں سلام کر کے وہ اپنے کمرے میں جانے لگا جب اپنے پیچھے سے ان کی آواز سنائی دی۔ بیوی کہاں ہے تمہاری؟ انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تم اسے وہاں چھوڑ کر آئے، اس کے منگیتر کے پاس؟ ان کے کہے جملے نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سیدھی اور صاف بات، تمہاری بیوی اپنے باپ کے گھر پر ہے تو ہو سکتا ہے وہ لڑکا بھی وہاں پر موجود ہو۔ ہم بس تمہیں بتا رہے ہیں جو پہلے ہوا تھا، کہیں وہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ دادا سائیں کی بات سنتے اس کی پیشانی پر لاتعداد بل پڑے تھے۔ دادا سائیں، وہ بیوی ہے میری، تمہاری دادی بھی تو بیوی تھی، پتہ ہے نا اس نے کیا کیا تھا؟ دادا سائیں، مجھے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں وہ تمہارے بھروسے کا کتنا بھرم رکھتی ہے۔ انہوں نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ دادا سائیں، وہ میرا بھروسہ کبھی نہیں توڑے گی، اور جس دن توڑا تو اسے یہاں لانا اور اپنے ہاتھوں سے گولی مار دینا۔
ویسے ہی جیسے میں نے ماری تھی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، جس پر وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر وہیں سے باہر نکل گیا۔ کیسی ہو؟ آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا جہاں وسیع کھڑا تھا، لائٹ بلو شرٹ کے ساتھ ڈارک بلو جینز پہنے ہوئے۔ وہ کب سے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سب کی موجودگی میں ٹھیک سے کر بھی نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اب اس کے کمرے سے باہر آتے ہی وہ خود بھی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ بابا کی طبیعت خراب تھی، کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے سوال کا جواب دیے بنا اس نے خفگی سے کہا، امی انکل نے منع کیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ تم پریشان ہو جاؤ، لیکن اب ان کی طبیعت زیادہ خراب تھی، وہ تمہیں یاد کر رہے تھے تو آنٹی نے تمہیں بلوا لیا۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا۔ تم خوش ہو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے پریشے؟ پریشے کے کہتے اس نے دونوں کے درمیان موجود چند قدموں کا فاصلہ مٹایا تھا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ اگر تم خوش نہیں ہو تو یہاں آ جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ مرتضی تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا۔ وسیع پلیز میرے معاملے سے دور رہو، اپنے گھر اور بیوی پر توجہ دو۔ میں چاہ کر بھی فریدہ کے بارے میں ایسا کچھ محسوس نہیں کر رہا ہوں جیسا تمہارے لیے کرتا ہوں۔ مجھے تم پسند ہو پریشے، اور تم پلیز میرے پاس لوٹ آؤ۔ میں لڑوں گا تمہارے لیے مرتضی سے۔ پہلے میں سب گھر والوں کی خاطر فریدہ سے شادی کے لیے مان گیا تھا، لیکن اب ضرورت پڑی تو میں ان گھر والوں سے بھی لڑوں گا۔ پریشا کے دونوں کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اس نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا، جب ہی بھاری ہاتھ کا زوردار پنچ اس کے منہ پر پڑا، جس سے وہ تھوڑا پیچھے کی طرف جا گرا۔ مرتضی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر پریشے کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ آواز سن کر تقریباً سب گھر والے ہی باہر آ چکے تھے اور حیرت سے یہی پوچھ رہے تھے کہ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے، کیونکہ پریشے نے بتا چکی تھی کہ وہ گاؤں جا چکا ہے۔ ہاتھ لگانا تو دور، اگر آج کے بعد تم نے میری بیوی کی طرف دیکھا بھی تو تمہاری آنکھیں نکالنے میں بالکل دیر نہیں کروں گا، اس نے سخت لہجے میں وسیع کو دیکھتے کہا، جو اپنی ناک سے نکلتا خون صاف کر رہا تھا۔ مرتضی یہاں کیسے آنا ہوا؟ وسیع نے کیا کر دیا ہے؟ حفظہ نے آگے بڑھ کر اسے پوچھا تھا، لیکن وہ بنا کسی کا جواب دیے پریشے کا ہاتھ پکڑ کر لے جا چکا تھا۔ مرتضی میرا ہاتھ چھوڑو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جدوجہد کی، لیکن اس نے بنا اس کی بات کا جواب دیے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی، جس کی رفتار وہ تیز سے تیز کرتا جا رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے میرے گھر سے زبردستی لے کر جا رہے ہو؟ پتہ نہیں سب لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، اور تم نے وسیع پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ ہاں ہو رہی ہے۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی اور پریشے کے ایسا کہتے اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ مرتضی پلیز سپیڈ سلو کرو، اس نے چلا کر کہا، لیکن وہ اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ اس کے رویے پر وہ پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات ہوئی تھی جو مرتضی کو اتنا غصہ آیا تھا۔ ویسے بھی اس سے کچھ کہنا بیکار تھا، وہ اس وقت اس کی سن ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور تبھی ذہن میں شادی سے پہلے اماں جان کی کئی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے پری، میں نے تمہارے اس رشتے کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور یہ بات میں تمہیں آج ہی بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ تمہارے دل میں میری طرف سے کوئی میل نہ رہے۔ اماں جان ایسی باتیں نہیں کریں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں میری بچی، پھر بھی میں یہ بات تمہیں آج کہنا چاہتی ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ تم جاننا چاہتی تھی نا ہمیشہ سے تمہارے دادا جان تمہارے بابا کو پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ ان کے کہنے پر اس نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا، اور اسے کیا کہنے آئی تھی اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ میری تمہارے دادا سے دوسری شادی ہوئی تھی، جن سے میری پہلی اولاد یعنی تمہاری چچا ہوئے تھے۔ تمہارے دادا نے اس لیے کبھی بھی زبر کو پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ان کی اولاد نہیں تھا، وہ کسی اور کی اولاد تھا۔ کس کی؟ جمال شاہ کی۔ کون جمال شاہ؟ مرتضی شاہ کا دادا۔ میری پہلی شادی جمال شاہ سے ہوئی تھی، ہم نے یہ نکاح بنا کسی کو بتائے کیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہ بات کہتے تھے کہ ان کی پہلے ہی ایک شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ اس عورت کو پسند نہیں کرتے، صرف زبردستی کا رشتہ ہے۔ کبھی یہ تک نہیں بتایا کہ ان کی اولاد بھی ہے۔ جب مجھے یہ خبر ملی کہ تمہارا باپ اس دنیا میں آنے والا ہے تو میں گھبرا چکی تھی۔ ہم نے نکاح کیا تھا، لیکن یہ بات ہم کس کس کو بتاتے پھرتے۔ میں نے تو یہ بات اپنی ماں اور اپنے واحد رشتے سے بھی چھپائی تھی کہ میرا نکاح ہوا ہے۔ وہ پہلے ہی بیمار رہتی تھی۔ جب انہیں میرے امید سے ہونے کی خبر ہوئی تو انہیں بھی یہی لگا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، اور اسی صدمے میں وہ چلی گئی۔ ظفر کے پیدا ہوتے ہی میں اسے حویلی لے آئی، کیونکہ اس کے آنے کی خبر ملتے ہی جمال نے مجھ سے ملنا ترک کر دیا تھا اور فون بھی اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کے گھر گئی
تو وہ اس وقت حویلی میں اکیلا تھا۔ میں نے جب اس سے بات کی، اسے اس کا بیٹا دکھایا، تو اس نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی، یہ کہہ کر کہ مجھ جیسی عورت صرف وقت گزاری کے لیے ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اسے ہر بات بتاتی چلی گئی اور وہ حیرت سے بت بنے انہیں سنتی جا رہی تھی۔ میں تمہارے باپ کو لے کر وہاں سے آ گئی۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، اسی لیے میں اپنی دوست کے پاس گئی۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی اور مجھ پر بھروسہ بھی کرتی تھی۔ میں نے اسے ہر طرح کا ثبوت بھی دکھایا۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں جمال شاہ کو سزا دلواؤں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کر پاتی۔ اس نے اپنے بھائی سے، یعنی تمہارے دادا سے، میری شادی کروا دی۔ وہ بہت اچھے تھے، میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، لیکن انہوں نے سفر کو کبھی نہیں اپنایا۔ ان کے نزدیک وہ ایک پرائی اولاد تھا۔ تمہارے باپ نے بچپن سے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسی لیے میں نہیں چاہتی کہ بیٹی پر طلاق کا دبا لگ جائے اور وہ مزید تکلیف میں آ جائے۔ تمہاری میری ظفر حفظہ سب کی جگہ وہیں پر ہے۔ پری بھلے جمال نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن تم سب کا اصل گھر تو وہی ہے، اور میری یہی خواہش تھی کہ تم لوگ اپنے اس اصل گھر میں جاؤ۔ میرے باقی بچے نہیں جا سکتے، لیکن تمہیں یہ موقع ملا ہے اور میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مجھے اس گھر میں بھیجنا چاہتی ہیں اماں، جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا؟ ہاں، کیونکہ وہ سب میری نصیب میں نہیں تھا، لیکن تمہارے نصیب میں ہے۔ مجھے لوگوں کی پہچان ہے پری، اور میں جانتی ہوں مرتضیٰ اپنے دادا سے الگ ہے، وہ بہت الگ ہے۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، لیکن بدلے میں تم بھی اسے وہی خوشی، وہی سکون دینا جو وہ تمہیں دے گا۔ حویلی پہنچتے ہی وہ اسے لے کر اندر چلا گیا، جہاں سب لونج میں بیٹھے تھے، جبکہ دادا سائیں کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ سب کو سلام کر کے وہ اسے لے کر اندر کی طرف جانے لگا، جب دادا سائیں کی بات نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ لے آیا اپنی بیوی کو مرتضیٰ؟ کیا ہم نے کچھ غلط کہا تھا؟ کیا کہا تھا آپ نے؟ پریشانی نے دیکھتے کہا۔ پری، اندر چلو۔ نہیں، مجھے جاننا ہے، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر تمہاری بیوی تمہیں اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ ملے تو اسے یہاں لے آنا اور اپنے سامنے اور اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دینا۔ ان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ چلتے ہوئے ان کے قریب آئے۔ قتل کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا آپ کو دادا سائیں؟ اس نے دادا سائیں پر زور دے کر کہا۔ بتا چکی ہے آئرہ مجھے کس طرح آپ نے اپنی جھوٹی غیرت کے نام پر اپنی بیوی اور بھائی کا قتل کیا تھا۔ اس نے کہتے ہی دادا سائیں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، جبکہ مرتضیٰ اور وہاں موجود باقی سب افراد کا بھی یہی حال تھا۔ بھلا کس نے آج تک ہمت کی تھی جمال شاہ سے اس طرح بات کرنے کی؟ پریشے، کمرے میں چلو، یہاں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سختی سے اس کا بازو پکڑ کر وہ اسے لے جانے لگا، جب اس نے اپنا بازو اسے چھڑوا لیا تھا۔ میں تماشا لگا رہی ہوں؟ تماشا تمہارے دادا سائیں نے لگایا تھا، اپنی سو کالڈ غیرت کے نام پر جھوٹ بول کر۔ اپنی بکواس بند کرو لڑکی۔ دادا سائیں کی دھاڑتی آواز اس جگہ گونجی تھی۔ اگر یہ آپ کو بکواس لگتی ہے تو بکواس ہی صحیح، کروں گی میں یہ بکواس۔ جو سچ ہے وہ بتاؤں گی سب کو۔ اس کے چلانے پر دادا سائیں کا ہاتھ اٹھا، جو بیچ میں ہی روک لیا گیا تھا۔ انہیں نے حیرت سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ تم نے ہمارا ہاتھ روکا؟ معاف کیجیے گا دادا سائیں، آپ کا ہاتھ روکا، لیکن اگر میری کوئی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھائے گا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں دکھ نہیں ہے وہ کیا بکواس کر رہی تمہیں دکھ نہیں رہا وہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ عماد صاحب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر غصے سے کہا۔ بالکل دکھ رہا ہے چچا سائیں، لیکن یہ کوئی بھی غلطی کرے، بدتمیزی کرے یا کچھ بھی کرے، اسے سزا میں خود دوں گا، لیکن کوئی اور ایسا کرے یہ میں حق کسی کو نہیں دے سکتا۔ چلو میرے ساتھ، انہوں نے جواب دے کر اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ جب دوبارہ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ دادا سائیں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس کا پراسرار انداز سب کو کھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں ہوں پریشے شاہ، ظفر شاہ کی بیٹی، وریشہ اور جمال شاہ کی پوتی۔ اس کے کہے گئے الفاظ دادا سائیں سن ہو چکے تھے۔ اس کے کہے گئے الفاظ دادا سائیں کو سن کر چکے تھے۔ آپ نے یہ بات سچ کہی تھی کہ آپ نے اپنی بیوی اور بھائی کو مارا تھا، لیکن کیوں مارا تھا یہ جھوٹ بولا تھا۔ بتائیں سب کو کہ آپ نے کیوں مارا تھا اپنی بیوی اور بھائی کو۔ ان کے سفید پڑتے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے اس نے ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے لڑکی تم کیا کہہ رہی ہو؟ ثقلین صاحب نے اس کے قریب آ کر سخت لہجے میں کہا۔ جی مجھے بالکل اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، میں سچ بتا رہی ہوں، اس جھوٹ سے پردہ اٹھا رہی ہوں جو انہوں نے سالوں پہلے سب سے کہا تھا۔ جمال، یہ تمہاری اولاد ہے؟ انہوں نے کمبل میں موجود وہ 1 ماہ کا بچہ ان کے سامنے کیا، جسے دیکھتے ہی جمال شاہ نے چہرہ پھیر لیا تھا۔
میں کیسے مان لوں یہ میری اولاد ہے؟ جس طرح تم میرے ایک بار کہنے پر آسانی سے میرے پاس آ گئی تھی، کیا پتہ کسی اور کے پاس بھی چلی گئی ہو؟ ان کے الفاظ وریشا شاہ کے قدموں سے جیسے زمین نکال چکے تھے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نکاح کیا تھا تم نے مجھ سے؟ بیوی ہوں میں تمہاری، یہ ہماری اولاد ہے، میرے پاس سارے ثبوت ہیں، ٹیسٹ رپورٹ، ہمارا نکاح نامہ۔ انہوں نے اپنے بیگ سے چند کاغذات نکال کر جمال شاہ کے سامنے رکھے۔ شاید تم اب خود کو میری بیوی سمجھ رہی ہو، اگر ایسا ہے ان باتوں سے باہر نکل آؤ، اور اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تم سے نکاح تمہاری محبت میں کیا تھا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تو مجھے اچھی لگی تھی، مجھے بس تمہارے ساتھ چند لمحے گزارنے تھے جو میں نے گزار لیے، اور میں اب یہ قصہ ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ جمال شاہ نہیں، پلیز، تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میری ماں تمہاری وجہ سے مر گئی، پلیز اب تم مجھے مت مارو، انہوں نے چیختے چلاتے کہا۔ لیکن جمال شاہ ان کے اور اپنے درمیان موجود رشتہ ختم کر چکے تھے۔ اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، حویلی سے نکل جاؤ، سب اس وقت شادی پر گئے ہوئے ہیں، آنے والے ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے تم اپنی یہ شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ انہیں گمسم چھوڑ کر وہ وہاں سے جانے لگے۔ جب دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھ کر ان کے قدم رکے تھے، وہاں عاقب شاہ اور یاسمین بیگم کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں ہوئی ان دونوں کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ لالا سائیں، آپ ایسے ہوں گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، عاقب شاہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے کہا تھا۔ تم دونوں غلط سمجھ رہے ہو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جمال، ہم سب کچھ سن چکے ہیں، اب آپ کے جھوٹ سے پردہ اٹھ چکا ہے۔ یاسمین کے لہجے میں افسوس تھا۔ یہ ابھی کے لیے یہیں رہے گی، اب گھر کے بڑے ہی یہ فیصلہ کریں گے۔ کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب سب سن ہی چکی ہو تو پھر بات کیوں بڑھا رہی ہو؟ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ایک نظر وریشا کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کی گود میں موجود وہ چھوٹا سا وجود رو رہا تھا۔ میں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، میں اس بات کو یہیں ختم کر دوں گا۔ کیوں ختم کر دوں گا؟ تم نے مجھے سکھایا ہے کہ ایک عورت کے لیے لڑنا چاہیے، اور میں تمہاری ان باتوں پر ضرور عمل کروں گی۔ میں اس عورت کے لیے لڑوں گی۔ تم نے مجھے آج تک بنا چادر کے اپنے کمرے سے نہیں نکلنے دیا، کیونکہ تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی تمہاری بیوی کو دیکھے۔ پورے گھر میں، پورے گاؤں میں تم سب کو یہ بتاتے پھرتے ہو کہ جمال تم کتنے غیرت مند ہو۔ میں دکھاتی ہوں سب کو کہ تم کتنے غیرت مند ہو۔ کیا کرو گے تم؟ ہم کچھ نہیں کریں گے، جو کریں گے بابا سائیں کریں گے۔ جواب عاقب کی طرف سے آیا تھا، اور ان کی یہ بات جمال شاہ کو ڈرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ آج تک ان کی بیوی بنا چادر کے اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ پورا گاؤں ان کی عزت کرتا تھا۔ اگر سب کو معلوم ہو جاتا کہ جمال شاہ نے صرف چند حسین لمحوں کے لیے کسی سے نکاح کیا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور اپنی ہی اولاد کو ماننے سے انکار کیا تھا، تو اس سب کے بعد ان کی کیا عزت رہ جانی تھی؟ تم چلو میرے ساتھ، انہوں نے وریشا کا ہاتھ تھاما، اور ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ جب اگلے ہی لمحے جمال شاہ نے دیوار پر لٹکی بندوق اتار کر اس کا رخ اپنی بیوی کی طرف کیا تھا۔ یاسمین، میں کہہ رہا ہوں اسے یہاں سے بھیج دو، تم جانتی ہو میرے نزدیک میری عزت میری غیرت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اس سب کی خاطر میں تم دونوں کو مارنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور تمہیں مارتے وقت میں یہ بالکل بھی نہیں سوچوں گا کہ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ یوں کہہ کر آپ ڈراتے ہیں لالا سائیں، آپ ڈرتے ہیں لوگوں کی ان نظروں سے جن سے ساری حقیقت جاننے کے بعد وہ آپ کو دیکھیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں عاقب، تم دونوں اسے یہاں سے بھیج دو، یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ کیوں بھیج دیں ہم اسے یہاں سے؟ تاکہ موقع ملتے ہی اس کی طرح تم کسی اور لڑکی کی زندگی خراب کر دو۔ میں بابا سائی کو فون کر رہی ہوں۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ وہاں سے جانے لگی۔ جب غصے میں آ کر جمال شاہ نے گولی چلا دی۔ پہلی گولی عاقب شاہ کو لگی، جبکہ دوسری یاسمین شاہ کو لگی تھی۔ تکلیف سے وہ تڑپ کر گر چکے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے پاگل انسان؟ وریشا نے چیختے ہوئے جمال شاہ کی طرف دیکھا اور فکر مندی سے یاسمین کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ فکر مت کریں، میں بھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، آپ دونوں کو کچھ نہیں ہوگا، وریشا نے سسکیوں سے روتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر تم یہیں رہو گی تو وہ تمہیں بھی مار دے گا، تکلیف سے تڑپتے انہوں نے وریشا سے کہا تھا۔ وریشا نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے جمال شاہ کو دیکھا، جو بت بنا زمین پر موجود خون میں لت پت وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ زمین پر گرے وجود جن کی سانسیں بھی اب رک چکی تھیں، وہ ان کی وجہ سے رکی تھی۔ وریشا کب وہاں سے گئی انہیں کچھ علم نہیں ہوا۔ ان کی نظریں تو بس ایک تک زمین پر پڑے ان بے جان وجودوں پر تھی۔ اپنی اس کیفیت سے وہ باہر نکلے جب باہر گاڑی کی آواز سنائی دی، جسے سن کر وہ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹے۔
نظر سب سے پہلے زمین پر گرے ان کاغذات پر گئی جو وریشا نے انہیں دکھانے کے لیے رکھے تھے۔ تیزی سے اٹھ کر انہوں نے ان کاغذات کو اپنی قمیض کی جیب میں ڈالا۔ نظریں پھر سے عاقب شاہ اور یاسمین کی طرف چلی گئی۔ وہاں کا منظر سب سے پہلے بابا سائی نے دیکھا تھا۔ زمین پر گرے بندوق اور خون میں لت پت عاقب اور یاسمین۔ بابا سائی کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بس یہی پوچھا تھا کہ یہاں جو ہوا وہ کیوں ہوا تھا، جس پر جمال شاہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے دوست سے ملنے گئے تھے اور حویلی واپس آتے ہی انہوں نے عاقب اور یاسمین کو ایسی حالت میں دیکھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکے اور ان دونوں کو وہیں مار دیا۔ ان کی اس بات پر سب یقین کر چکے تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ عاقب اور یاسمین ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جمال اور یاسمین کی شادی صرف اس لیے ہوئی تھی کیونکہ وہ جمال شاہ کی منگ تھی۔ شادی کے بعد یاسمین نے اس رشتے کو پورے خلوص سے نبھایا اور یہ سب جانتے تھے، لیکن یہ اچانک ہوا واقعہ ان سب کی یاسمین کے لیے سوچ بدل چکا تھا۔